سلطان نور الدین زنگی کے حکم پر شیر کو اور صلاح الدین ایوبی لشکر لے کر دمشق سے قاہرہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کی آمد کی خبر سن کر کنگ امالریک اپنے بزدل سپاہیوں سمیت پہلے ہی قاہرہ سے رفو چکر ہو چکا تھا۔ عبیدی سربراہ العاضد نے شیر کوہ کی آمد پر نہایت خوشی کا اظہار کیا اور اسے خلعت خاصہ سے بھی نوازا۔ مصر کے باشندوں نے بھی شیر کوہ اور شامی لشکر کا نہایت ہی خوشی سے استقبال کیا۔ جہاں تک وزیر اعظم شاور کا تعلق ہے تو اسے یہ اطمینان تو ضرور ہوا کہ وہ صلیبی کنگ امالریک کو ناقابل برداشت تاوان دینے سے بچ گیا ہے۔ تاہم عوام میں شیر کوہ کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے وہ شیر کوہ کو اپنے اقتدار کے لیے خطرہ سمجھنے لگا۔ وہ بظاہر شیر کوہ سے اچھی طرح واقف تھا اور وہ نور الدین زنگی کو مصر کے تہائی علاقوں کی حکومت اور طے شدہ رقم بھی دینے کو تیار نہ تھا، مگر اس میں شامیوں سے لڑنے کی طاقت بھی نہیں تھی۔ اس لیے وہ کوئی ایسا طریقہ سوچ رہا تھا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ آخر کار شاور نے ایک ترکیب سوچ ہی لی۔ اس نے شیر کو اور اس کے خاص ساتھیوں کو ضیافت پر دعوت دے کر اچانک گرفتار کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ اس کا یہ خیال تھا کہ وہ اتنے بڑے مسلم جرنیلوں کو نصرانیوں کے حوالے کر کے ان کو تاوان ادا کرنے سے بچ جائے گا یا انہیں یرغمال بنا کر دوسرے سیاسی فائدے بھی حاصل کرتا رہے گا۔ شاور شاید اس ناپاک منصوبے میں کامیاب بھی ہو جاتا، مگر اس کے نوجوان بیٹے کامل کو اس کی بھنک پڑ گئی۔ اس نے اپنے باپ کو سختی سے اس برے فعل سے منع کیا اور کہا، اگر آپ ایسا کرنے سے باز نہ آئے تو میں پہلے ہی شیر کوہ کو سب کچھ بتا دوں گا۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو شیر کوہ کے ہاتھوں ہم سب مارے جائیں گے۔ شاور نے اسے یہ جواب دیا۔ کامل نے جذبات سے بھرپور انداز میں کہا، آپ سچ کہتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے قتل کر دیے جانے سے یہاں کے مسلمان رہیں اور یہاں مسلمانوں کا ہی ملک رہے تو مجھے یہ سودا منظور ہے، مگر میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ ہمیں قتل کر کے فرنگی یہاں کے مالک بن جائیں۔ شاور اپنے اس منحوس ارادے سے اب باز آ گیا تھا۔ ادھر شیر کوہ اور اس کے ساتھیوں پر بھی شاور کی بدنیتی ظاہر ہو چکی تھی۔ شاور عبیدی حکومت کی طرف سے طے شدہ تہائی آمدنی کا خراج ادا کرنے کے بارے میں بھی ٹال مٹول کر رہا تھا۔ ایک دن کچھ یوں ہوا کہ شاور شیر کوہ سے ملنے اس کی لشکرگاہ میں آیا۔ یہ ایک معمول کی بات تھی اور اس کی عادت تھی کہ وہ مختلف موقعوں پر شامیوں کی لشکرگاہ میں آتا اور شیر کوہ سے مختلف موضوعات پر بات چیت بھی کرتا۔ اس دن جب وہ آیا تو شیر کوہ لشکرگاہ میں موجود نہ تھا۔ وہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی زیارت کے لیے گیا ہوا تھا۔ صلاح الدین اور دیگر شامی امراء نے شاور کا استقبال کیا اور اسے اطلاع دی کہ شیر کوہ یہاں پر نہیں ہے، تو وہ بولا کہ ہم بھی وہیں چلتے ہیں۔ صلاح الدین عز الدین جوریدک اور ان کے چند ساتھی شاور کے ساتھ مزار امام شافعی کی طرف چل پڑے۔ شاور کا حفاظتی دستہ حسب معمول اس کے ساتھ تھا، اس لیے اسے کوئی خطرہ نہ تھا، مگر صلاح الدین اور دیگر شامی امراء راستے میں ایک دوسرے کو اشارہ کر چکے تھے کہ شاور کو پکڑنے کا یہی وقت ہے۔
ایک کھلی جگہ سے گزرتے ہوئے صلاح الدین اور عز الدین جوریدک نے جو گفتگو کرتے ہوئے شاور کے دائیں اور بائیں جانب چل رہے تھے اسے گھوڑ سواری کی پیشکش کی۔ شاور نے اسے تفریح کے طور پر قبول کر لیا۔ تینوں نے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور باقی لوگوں سے بہت آگے نکل گئے۔ اب شاور تنہا تھا۔ صلاح الدین اور عز الدین نے اسے یکدم پکڑ کر زمین پر گرا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر شاور کے تمام محافظ جو اس کے فاصلے پر تھے شاور کو گرفتار کر کے شیرکو کو اس خبر کی اطلاع پہنچا دی۔ اس دوران عاضد کو بھی یہ اطلاع مل گئی تھی۔ وہ شاور سے شدید تنگ تھا۔ خلیفہ العاضد نے شیرکو کو پیغام بھیجا کہ وہ شاور کا سر قلم کر کے اس کے پاس بھیجوا دے، اور اس طرح شاور کا سر قلم کر کے خلیفہ العاضد کے پاس بھیجوا دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ شاور کی گردن کاٹنے کا کام عز الدین جوریدک نے انجام دیا۔ شاور کے قتل سے عاضد کو ایک ایسے شخص سے نجات مل گئی جو ماتحت ہو کر بھی حکومت کر رہا تھا۔ عوام نے بھی خوشی منائی کیونکہ وہ بھی شاور سے شدید تنگ تھے۔ شیرکو عاضد سے ملنے قاہرہ میں داخل ہوا تو اس کا شاندار استقبال ہوا۔ صرف استقبال نہیں بلکہ شاور کی جگہ اسے وزارت عظمیٰ کا منصب بھی سونپ دیا گیا اور الملک المنصور کے لقب سے نوازا گیا۔ شیرکو محل سے نکلا تو اس کے ہاتھ میں عبیدی سربراہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا پروانہ حکومت تھا۔ اس کی رہائش قصر وزارت میں طے کر دی گئی تھی جہاں پہلے کبھی شاور رہا کرتا تھا۔ شیرکو کا رخ اسی جانب تھا۔ اچانک اسے سڑک پہ عوام کا بے پناہ ہجوم نظر آیا۔ یہ لوگ شاور کے محل کی طرف دوڑے چلے جا رہے تھے۔ اس ہجوم نے شاور کے محل پہ حملہ کیا اور جس کو جو چیز ملی وہ اسے لوٹ کر لے گیا۔ اس وقت اسے شاور کے بیٹے کامل کا بھی خیال آیا۔ شیرکو نے اپنے ذرائع سے معلوم کیا کہ ایک بار اس نوجوان نے اپنے باپ کو اس کے خلاف خفیہ کارروائی سے روکا تھا۔ شیرکو نے اپنے اس محسن کے بارے میں تفتیش کی تو معلوم ہوا کہ آخری بار اسے بھائیوں کے ساتھ اسی محل میں لوگوں کے ہجوم سے پناہ لیتے ہوئے دیکھا گیا اور اس کے بعد اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ غالباً وہ مارا گیا ہے۔ شیرکو کی جگہ اس کی وزارت اسی لشکر کے کسی ایک ساتھی کو ملنی تھی۔ خلیفہ العاضد نے بہت سے شامی سالاروں کو دیکھا اور بہت سے شامی سالار جن میں صلاح الدین ایوبی کے ماموں بھی شامل تھے وہ چاہتے تھے کہ وزارت عظمیٰ انہیں ملے، مگر عاضد نے ان میں سے کسی کو پسند نہ کیا۔ اس کے درباریوں نے بھی مشورہ دیا کہ اگر آپ صلاح الدین یوسف کو وزیر بنا دیں تو وہ ہمارا ہر لحاظ سے فرما بردار رہے گا۔ اس کے علاوہ اس کی عمر بھی سب سے کم ہے۔ اس مشورے کے بعد عاضد نے صلاح الدین یوسف کو اپنے محل میں طلب کیا اور خلعت وزارت سے نوازا۔ سرکاری طور پر نئے وزیر اعظم کے لیے الملک الناصر کے لقب کا اعلان کیا گیا۔ اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی عزیز مصر بن چکے تھے۔ ابھی وہ 33 سال کے تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کبھی وہ اسی مصر پہ حکومت کریں گے جس مصر میں وہ اسکندریہ شہر کے کبھی محاصرے میں تھے، جس مصر میں وہ آنا نہیں چاہتے تھے۔ اب وہ اسی مصر کے عزیز مصر بن چکے تھے اور یہیں سے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی بننے جا رہے تھے۔ مگر کیسے؟ یہ سب آپ جانیں گے ہماری آنے والی ایک ساتھ میں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔